بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سامعین، امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اور ہمارے اس چینل کے کنٹینٹ کو بھی خوب پسند کر رہے ہوں گے۔ تو ہماری آج یہ ایپیسوڈ شروع کرنے سے پہلے آپ سب سے میری گزارش ہے کہ پلیز نئے آنے والے تمام لسنرز ہمارے اس چینل کو لائک اور سبسکرائب بھی کر دیا کریں، اور پلیز اپنی رائے کا اظہار کمنٹ کے ذریعے ہمیں لازمی کیا کریں کہ آپ کو ہمارا یہ ناول کیسا لگ رہا ہے، ہماری وائس اوور کیسی لگ رہی ہے۔ تو چلیے آج کی ہماری ایپیسوڈ شروع کرتے ہیں۔ ہمارے اس ناول کا نام ہے عسر یسریٰ اور یہ تحریر ہے حسنہ حسین کی۔ کروٹ پر کروٹ بدلتے رات گزر گئی تھی، دن بیدار ہوا، صبح کی نماز پڑھ کر سونے کی کوشش کی تو آنکھ لگ گئی تھی۔ کچھ گزشتہ شب کی بے خوابی تھی کہ وہ دن چڑھے تک ہی سوتی رہی تھی۔ 10 بجے اس کی آنکھ کھلی تو سورج سوا نیزے پر آ چکا تھا، صحن میں دھوپ ہر کونے تک پہنچی ہوئی تھی۔ دروازہ بند تھا، کھڑکیوں کی در سے نیم تاریکی میں روشن لکیریں نمایاں ہو رہی تھیں۔ پہلا خیال اسے فارغ کا ہی آیا تھا، دماغ اثر نو الجھ گیا تھا، ٹینشن شروع ہو گئی تھی۔ اٹھ کر باہر گئی تو معلوم ہوا وہ تو صبح سے پہلے ہی جا چکا تھا۔ جنت اپنی جگہ پہ یقین کھڑی رہ گئی تھی۔ ضرور تو نے ہی اسے کچھ کہا ہوگا، صابرہ بوا اس سے سخت خفا تھی۔ تیری وجہ سے وہ بخار میں گھر چھوڑ کر چلا گیا۔ بے دلی سے دہی کے ساتھ پراٹھا کھاتے ہوئے وہ آنکھ میں ابھرتی نمی کو پرے دھکیل رہی تھی۔ بوا کے سوال، ان کا غصہ، ان کی ناراضگی اور ساری سچویشن کو کسی طور پر نہ سمجھنے کا یہ عمل اسے شدید اذیت سے دوچار کر رہا تھا۔ اب کیا وہ اس کے پاؤں پکڑتی کہ وہ اسے طلاق نہ دے؟ خود کو جتنا بے مول کرنا تھا وہ کر چکی تھی۔ محبت سے، اخلاق سے، خدمت گزاری سے اسے رشتے کو بچانے کی جتنی کوشش کرنی تھی اس نے کر لی تھی۔ اب تو کچھ بھی نہیں بچا تھا، نہ محبت، نہ عزت، نہ ہمت، نہ سکت، اور حوصلہ تو بالکل بھی نہیں۔ اب تو برداشت بھی آخری حد کو چھو رہی تھی۔ وہ پھر سے کسی امتحان میں پڑھنا نہیں چاہتی تھی، پھر سے کوئی غلط قدم بھی نہیں اٹھانا چاہتی تھی۔ مگر بوا سندل آپا ارسلان بھائی کے ساتھ گھر میں داخل ہوئیں تو وہ چپ ہو گئیں، لیکن آنکھوں سے واضح کر دیا کہ ان کی بات ابھی ختم نہیں ہوئی۔ سارا دن وہ پریشانی میں مبتلا یہاں سے وہاں ٹہلتی رہی، سکون تو کسی پل بھی نہیں آ رہا تھا۔ آخر وہ کیوں آیا تھا اور معاملات کلیئر کیے بغیر کیوں چلا گیا تھا؟ ان کے مابین طلاق کا فیصلہ ہونا تھا تو ایسے کیسے وہ خاموشی سے جا سکتا تھا؟ اس پر مستعدی کہ اس کے سامان کے لسٹ بھی یہیں چھوڑ گیا تھا۔ شام کو بوا کمرے میں آئیں تو وہ عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد بیڈ پر نیم دراز بیٹھی تو اخبار سامنے ہی کھلا پڑا تھا۔ ذہن الجھا ہوا تھا اور نگاہیں خلا میں کہیں بھٹک رہی تھیں۔ اس نے بتایا نہیں وہ دوبارہ کب آئے گا۔ طے کیے ہوئے کپڑے الماری میں اندر رکھتے ہوئے انہوں نے اس خفگی سے پوچھا تھا۔ اس نے گردن موڑ کر انہیں مضطرب نگاہوں سے دیکھا تھا۔ ان کی سوچ ابھی بھی وہیں تھی۔ ہو سکتا ہے کچھ دنوں تک وہ مجھے طلاق کا نوٹس بھجوا دے۔ ہمت مجتمع کر کے اس نے کہہ دیا تھا۔ اب بھلے سے وہ سخت ناراض ہوں، اسے پرواہ نہیں تھی۔ وہ کچھ باتیں ان پر بھی ہر صورت واضح کر دینا چاہتی تھی، مگر طلاق تو نہیں ہو سکتی۔ الماری بند کر کے بوا اس کی طرف مڑی۔ ہو جاتی ہے بوا، عورت حامل سے ہو تب بھی طلاق ہو جاتی ہے، مگر وہ شیدو تو یہی کہہ رہی تھی کہ نہیں ہوتی۔ اپنی سمجھ اور فہم کے مطابق جو انہوں نے سن رکھا تھا کہہ دیا تھا۔ بیڈ سائڈ ٹیبل سے قرآن اٹھا کر اس نے مطالبہ صورت ڈھونڈی اور پھر مطلوبہ صفحہ کھولا، مطالبہ آیت پہ اپنی انگلی رکھی۔ یہ دیکھیں، یہاں لکھا ہے، اور حاملہ والیوں کی عدت ان کے بچے جننے تک ہے۔ سورۃ طلاق یہ آیت مطلقہ اور بیوہ دونوں کے بارے میں ہے۔ بوا، طلاق ہر صورت ہو جاتی ہے، دلیل قرآن سے تھی۔ بوا کے پاس نفی یا انکار کی کوئی گنجائش نہ رہی تھی۔ اب وہ الجھن میں کھڑی تھی۔ فکر نے اثر نو گھیر لیا تھا۔ انہیں اب معاملہ سلجھتا ہوا ہرگز نظر نہیں آ رہا تھا، لیکن انہیں ابھی اپنی طرف سے ہر ممکن صحیح کرنی تھی۔ کچھ سوچ کر وہ اس کے پاس بیڈ پر آ بیٹھیں۔ تو نے اسے خوشخبری تو سنا دی تھی۔ جنت کا دل بھاری ہوا، نظریں جھک گئی تھیں۔ وہ کس قدر کوشش سے اس کا سر نفی میں ہلاتا۔ صابرہ بوا حد تک اسے دیکھ کر رہ گئی تھی۔ جنت یہ کیا کر رہی تھی؟ تو اس بات سے اسے کیسے بے خبر رکھ سکتی ہے؟ جنہ کیسے؟ یہ اس کے ساتھ زیادتی ہے بیٹا، اور جو زیادتیاں میرے ساتھ ہوئی ہیں۔ صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا تھا، آواز بھر آ گئی تھی۔
مجھے اس کے ساتھ اب نہیں رہنا تو کیا زبردستی ہے۔ وہ اس لمحے بہت پریشان اور شکست خوردہ سی لگ رہی تھی۔ بوا کے دل کو کچھ ہوا تھا۔ میں پہلے سے بہت مشکل میں ہوں اور آپ اس طرح کی باتیں کر کے مجھے اور مشکل میں ڈال رہی ہیں۔ اس کی آنکھوں میں آنسو جمع ہو گئے تھے۔ اسے ترہم بھری نظروں سے دیکھے ہوئے بوا بہت نرمی سے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ عورت کا رشتہ نبھانے کے لیے بہت سی قربانیاں دینا پڑتی ہیں بچے، وہ یہ شادی عمر بھر کا ایک فیصلہ ہوتا ہے اور اسے یوں جذبات میں آ کر نہیں توڑا جاتا۔ گھر بسانے کے لیے عورت کو بہت کچھ برداشت کرنا پڑتا ہے۔ اس نے سر اٹھا کر تکلیف دہ نگاہوں سے بوا کو دیکھا تھا۔ بات گھر بسانے، رشتہ نبھانے اور برداشت کرنے کی انتہا پر جانے کی تھی۔ بوا کو اندازہ ہی نہیں تھا کہ فارغ وجدان کے ساتھ اپنے اس رشتے کو بچانے کے لیے اس نے کیا کچھ نہیں برداشت کیا تھا۔ اس کا صبر، اس کا تحمل، اس کا انتظار کیا ابھی بھی ناکافی تھا؟ وہ جو خود مٹ چکی تھی، مگر اس کا صبر باقی رہنا چاہیے، اس کی ہمت، اس کی برداشت، اس کا تحمل باقی رہنا چاہیے۔ یہ کیسی منطق تھی؟ یہ کیسا طریقہ تھا؟ کتنی ہی دیر تک وہ اپنے آپ سے الجھتی رہی، اندر ہی اندر خود کو نوچتی کسوٹتی رہی۔ محاسبہ شروع ہو چکا تھا۔ 5 سالوں کا موازنہ 5 مہینوں سے ہونے لگا تھا۔ برہان ایک طرف تھا تو فارغ وجدان دوسری طرف۔ تو وہ 2 گھروں کے درمیان ایک ویران گلی میں تنہا لاوارث کھڑی تھی۔ دروازہ دونوں طرف سے بند تھے اور وہ خود کو جانچ رہی تھی، دل میں جا کر، روح کی گہرائیوں میں اتر کر، ماضی کی تکلیفوں کو سہتے ہوئے، مستقبل کا خوف اٹھاتے ہوئے۔ اس کے اندر کی الجھنیں بڑھ گئی تھیں، سوال بڑھ گئے تھے، اضطراب بڑھ گیا تھا۔ سر اٹھا کر اس نے بوا کو دیکھا تھا۔ اب تک جانے وہ گھر بسانے سے متعلق اسے کتنے گر بتا چکی تھی۔ ان کے لب متحرک تھے، آنکھوں سے ایک آس، چہرے سے امید جھلک رہی تھی۔ وہ بہت پیار سے اسے سمجھا رہی تھی، بوا ایک بات تو بتائیے۔ وہ ایک لمحے کو خاموش ہوئی تو اس نے اخبار سمیٹ کر ایک طرف رکھ دیا، ذرا سا آگے سرک کر ان کے قریب ہوئی۔ عورت نکاح نامے پر سائن کس لیے کرتی ہے؟ نم آنکھوں میں ایک سادہ سا سوال لیے وہ اب ان سے پوچھ رہی تھی۔ بوا کو اس کا سوال سمجھ میں نہیں آیا۔ ذلت، دھتکار، بے عزتی، طنز، تحقیر، محرومیوں کے لیے؟ کیا یہ سب برداشت کرنے کے لیے شادی کی جاتی ہے؟ اسی عذاب کو جھیلنے کے لیے قبول ہے کہا جاتا ہے؟ بوا کو سکتہ سا ہوا تھا، لبوں کو جنبش دے کر کچھ کہنا چاہا مگر آواز نے ساتھ ہی نہ دیا۔ جنت یہ کیا پوچھ رہی تھی؟ اس نقطے کے طرف کیوں جا رہی تھی جس نقطے سے یہ رشتہ آغاز پکڑتا تھا؟ اب وہ قبول کی گھڑی، جب 2 لوگ ایک ہوتے ہیں، اور جب 2 لوگ ایک ہوتے تھے تو رشتہ نبھانے کے معاملے میں وہ 2 الگ کیوں ہو جاتے تھے؟ سفر کا سارا بوجھ صرف ایک ہی کے کندھے پہ کیوں آ جاتا ہے؟ رشتہ بچانے کی ساری محنت پھر کسی ایک فریق کو کیوں کرنی پڑتی ہے؟ شادی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے۔ کیا ہمارے نبی کی سنت یہ کہتی ہے کہ اپنی عزت فنا کر دیں، اپنا وجود مٹا دیں، اپنے حق کے لیے آواز نہ اٹھائیں اور ظلم برداشت کریں اور مرتے دم تک کرتے جائیں؟ بوا بے بسی سے اسے دیکھ کر رہ گئی تھی۔ آپ ہی مجھے سمجھا دیں کہ یہ گھر بسانے کا رشتہ نبھانے کا کون سا طریقہ ہے؟ بوا، اس کی آواز کپ کپائی۔ عورت نفسیاتی مریض ہو جائے اور اف تک نہ کرے، اندر سے مر جائے، مٹ جائے، فنا ہو جائے، لیکن آہ تک نہ کرے۔ وہ 22 سالہ جنت کمال، ڈاکٹر مصطفیٰ کی نواسی، تتلیوں کے پیچھے بھاگنے والی، پریوں کی باتیں کرنے والی، وہ کہہ رہی تھی اور بوا اسے دیکھ رہی تھی، اسے سن رہی تھی۔ وقت اور حالات نے اسے کتنا بڑا کر دیا تھا، اس کی سوچ کتنی پختہ ہو گئی تھی، اس کی باتوں میں کتنا وزن آ گیا تھا۔ تسلی دینے کو، تشفیع کرنے کو، اور ان کے پاس ایک لفظ بھی تو نہیں رہا تھا۔ وہ جو کچھ سہ کر آئی تھی اور جن حالات سے گزر کر وہ ان تک پہنچی تھی، وہ اس کا سفر، اس کا راستہ، اس کی مجبوریاں سمجھے بغیر اس کی ہر بات کیسے رد کر سکتی تھی، کیسے جھٹلا سکتی تھی؟ کیسے؟ میں نے برہان کے ساتھ 5 سال گزارے ہیں بوا۔ میں نے اس کے لیے اس گھر والوں کی ہر نفرت برداشت کی ہے، ہر طنز، ہر طعنہ، خود پہ لگنے والے الزامات، سب کچھ میں نے برداشت کیا اور صبر سے اپنا گھر بسانا چاہا، اور بدلے میں اس نے مجھے کیا دیا؟ طلاق۔ اس نے رک کر ان کی آنکھوں میں جھانکا۔ 5 سالوں کا ساتھ تھا ہمارا، اس نے مجھے 5 سیکنڈ میں آزاد کر دیا، اور میں اس کے گھر والوں کو برداشت کر رہی تھی، وہ بھی تو مجھے برداشت کر سکتا تھا۔ میں اس کی بے رخی پر صبر کر رہی تھی تو وہ بھی تو مجھ پر صبر کر سکتا تھا۔ وہ جانتا تھا میرا کوئی نہیں ہے، وہ اچھی طرح سے جانتا تھا۔ مجھے تو میری سگی ماں بھی قبولنے کو تیار نہیں تھی، اس کے باوجود اس نے مجھے اپنے گھر سے نکال دیا۔ اس نے میرے منہ پر جو جوتا مارا
اس کی جلن مجھے آج تک محسوس ہوتی ہے۔ اس کا چہرہ آنسوؤں سے مکمل تر ہو چکا تھا۔ اس نے رویہ بدلا، ترجیحات بدلیں، حقوق بدلے، میری زندگی کسی اور کو دی، میرا وقت کسی اور کو دیا، میرا حق کسی اور کو دیا، اور میں خاموش رہی۔ آخر کس لیے؟ اس کی آواز بھیگی، صرف اس لیے کہ وہ میرا گھر بچا رہے ہیں۔ مجھے بتائیے، میرا وہ گھر پھر کیوں نہیں بچا؟ کیوں ٹکڑے ٹکڑے ہو کر میری آنکھوں کے سامنے بکھر گیا؟ جنت کے آنسو، اس کی سسکیاں، اس کا درد، اس کے سوال انہیں تکلیف پہنچا رہے تھے۔ وہ آنکھوں میں نمی لیے اسے دکھ سے سن رہی تھی۔ مجھے اب خود سے نفرت ہوتی ہے بوا، غصہ آتا ہے۔ میں خاموش کیوں رہی؟ میں نے یہ سب کیوں ہونے دیا؟ میں نے خود کو اتنا کیوں جھکایا، اتنا کیوں گرایا؟ میں نے اپنے حق کے لیے آواز کیوں نہیں اٹھائی؟ اگر میں وقت سے پہلے خود کے لیے کوئی اسٹیپ اٹھا لیتی، اگر میں خود برہان سے الگ ہو جاتی، تو امی کم از کم اس صدمے سے تو نہ مرتی کہ ان کی بیٹی ایک قاتلہ ہے۔ یہ ڈرامہ، یہ ہنگامہ تو نہ ہوتا بوا۔ میری وجہ سے میری بہنیں امی سے جدا تو نہ ہوتی، میری طرح وہ بھی یہ رشتہ تو نہ کھوتی۔ بوا نے بے ساختہ اس کا ہاتھ تھاما۔ وہ اسے مزید روتا ہوا نہیں دیکھ سکتی تھی۔ میں نے اپنے اور فارس کے رشتے کو بچانے کی بھی ہر ممکن کوشش کی ہے بوا۔ آپ خود بتائیے، کون لڑکی اب چاہے گی کہ اس کی دوسری شادی بھی ختم ہو جائے، اسے دوسری بار بھی طلاق ہو جائے؟ آواز نے ساتھ چھوڑا تو اس نے آنکھیں رگڑ کر صاف کی تھی۔ میں نے یہاں بھی صبر کیا، بہت صبر کیا، لیکن یہ گھر بھی آپ کی جنہ کا نہیں تھا، آپ کی جنہ اس دوسرے مرد کی بھی نہیں ہے بوا۔ اس کا دل کرچی کرچی ہوا تو وہ آپ دیدہ ہو گئی تھی۔ کون کہہ سکتا تھا کہ زندگی سے بھرپور ہنستی مسکراتی لڑکی کا نصیب ایسا ہوگا؟ اس کے راستے میں ایسے پہاڑ آئیں گے، ایسی آزمائشیں اور ایسے امتحان۔ نانا کہا کرتے تھے، صبر حالات پر کیا جاتا ہے، ظلم پر نہیں۔ ظلم انسان تب برداشت کرے جب اس کے پاس بچاؤ کا کوئی راستہ نہ ہو۔ ہاتھوں کی پشت سے آنسو صاف کر کے جنت چہرے کے اطراف میں سیدھا گرتی لٹوں کو اس نے کان کے پیچھے کیا۔ اس کی ناک، گال، آنکھیں گلابی ہو رہی تھی، لیکن وہ متحمل لگ رہی تھی، جیسے اس نے خود کو سنبھال لیا ہے۔ میں نے جو غلطی پہلے کی ہے وہی غلطی دوبارہ نہیں دہرانا چاہتی۔ اب آپ یہ مت سمجھیے کہ میں جذبات میں لیا ہوا فیصلہ کر رہی ہوں۔ جذبات میں ایسا کرنا ہوتا تو بہت پہلے کر لیتی۔ جہاں میری کوئی جگہ نہیں ہے وہاں میں زبردستی جگہ نہیں بنانا چاہتی، اپنی اولاد کو استعمال کر کے تو بالکل بھی نہیں۔ بات ختم ہو چکی تھی۔ وہ اٹھ کر باہر چلی گئی تھی، اپنے اندر بہت سی خاموشیاں لیے۔ صابرہ خاتون اپنی جگہ گمسم بیٹھی رہ گئی تھی۔ مسز شیرازی دوپہر کا کھانا کھانے کے لیے چائے کا کپ لیے بیڈ پر کھانا کھانے کے بعد چائے کا کپ لیے بیڈ پر بیٹھی ہوئی تھی۔ ملازمہ نے لیپ ٹاپ ان کے سامنے رکھ دیا تھا۔ کمرے میں اب وہ اکیلی تھی، منتظر نگاہوں سے اسکرین کو تکتی وہ فکروں میں گھری بیٹھی تھی۔ گزشتہ شب فارس سے رابطہ نہیں ہو سکا تھا، مگر صبح اس نے اپنی خیریت کا میسج ارسال کر کے کہا تھا کہ وہ دوپہر تک ضرور کال کرے گا۔ کچھ ہی دیر میں کال مل گئی تھی۔ اسکرین پر کمرے کا منظر نمایاں ہوا تھا۔ موبائل کو اسٹینڈنگ پوزیشن میں رکھے وہ سامنے کارپیٹ پر بیٹھا تھا۔ شاور لے کر باہر نکلا تھا۔ سیاہ ٹی شرٹ میں کسرتی بازو نمایاں ہو رہی تھی، بال ابھی بھی گیلے تھے۔ عقب میں دیوار گیر الماریاں، بیڈ روم اور وارڈروب نظر آ رہے تھے۔ وہ یقیناً ہوٹل کے کمرے میں تھا۔ میز پر کونیاں ٹکائے اب وہ خیریت پوچھ رہا تھا اور وہ بہت غور سے اسے دیکھ رہی تھی۔ سرخ آنکھوں میں ہلکی سی سوجن تھی۔ کیسی ہے میری بہو؟ اس نے نظر اٹھا کر مسز شیرازی کو دیکھا تھا، پھر منرل واٹر کی بوتل اٹھائی، آدھی بوتل خالی کر کے فرنچ فرائز کی پلیٹ قریب کر لی۔ اچھی ہے، جواب مختصر تھا، صرف اچھی ہے کہہ رہی تھی۔ بہت رشتے آ رہے ہیں اس کے، اور اگر میں اسے چھوڑ سکتا ہوں تو اسے اپنانے والے بہت ہیں۔ مسز شیرازی کے لبوں پر مسکراہٹ ابھری، جسے لب بھینچ کر انہوں نے دبا لیا۔ اور مجھے دیکھ کر اسے بالکل بھی خوشی نہیں ہوئی۔ ایک کپ چائے پلانے پر 10 باتیں سنائی ہیں اسے لگتا ہے۔ یقیناً میں اسے کوئی سزا دینے آیا ہوں۔ وہ بتاتے ہوئے فرنچ فرائز بھی کھا رہا تھا۔ اچھا، انہوں نے گود میں کشن رکھ لیا۔ وہ چاہتی ہے وعدے کے مطابق اب میں اسے آزاد کر دوں، نہ کیا تو وہ خلا کے لیے کورٹ چلی جائے گی۔ اور اس آخری بات پر مسز شیرازی فارس کو بغور دیکھنے لگی تھی۔ وہ جنت سے ملنے کے بعد کچھ حد تک پرسکون تھا، مگر آنکھوں میں ابھی بھی فکر اور غم ٹھہرا ہوا نظر آ رہا تھا۔ اور تم نے کچھ نہیں کہا؟ رک کر اس نے نظر اٹھائی، اپنی ماں کو دیکھا۔ وہ بچوں کا سا اشتیاق لیے اب اسے دیکھ رہی تھی۔ وہ جذب سا ہوا تھا۔ ان کا بیٹا سب خاموشی سے سن رہا ہوگا،
ایسا تو نہیں ہو سکتا، لیکن ایسا ہو چکا تھا۔ اس نے پلیٹ سے ہاتھ اٹھا لیا، پانی کی بوتل خالی کر کے سائڈ پر رکھ دی۔ میں نے اس سے کہنا چاہا تھا وہ مجھے معاف کر دے، وہ میرے ساتھ واپس آ جائے، مگر نہیں کہہ سکا۔ سر اٹھا کر ایک بار پھر ان کی طرف دیکھنے لگا تھا۔ کیوں نہیں کہہ سکے؟ پہاڑ جتنی اذیتیں برداشت کرنے والوں کے لیے چند لفظ بھاری، چند لفظ مشکل پڑ گئے تھے۔ صرف ایک لفظ سے تو سب ٹھیک نہیں ہو سکتا نا ممی؟ 5 مہینوں کی اذیت ہے، 5 منٹ میں تو ختم نہیں ہو سکتی۔ اس کا لہجہ، اس کا انداز، اس کی آواز، آنکھیں اور تاثرات، اس کا دل ڈوبا۔ وہ میرے کہنے پر کبھی واپس نہیں آئے گی، اور زبردستی میں نہیں کرنا چاہتا۔ سر جھکایا، وہ قالین کے ریشوں پر داہنے ہاتھ کی انگلیوں سے لکیریں کھینچ رہا تھا۔ عمل غیر ارادی تھا۔ کانٹے کا نشان منفی اور جمع، پھر جمع سے منفی کا نشان۔ کوشش بھی نہیں کی اور رد ہو جانے پر یقین کر لیا۔ انہوں نے نرمی سے پوچھا، میں نے اسے بہت دکھ دیے ہیں ممی؟ اس کا سر جھکا ہوا تھا۔ دیوار گیر کھڑکیوں سے ترچھی ہو کر سورج کی کرنیں سیدھا اس کے بالوں پر پڑ رہی تھیں۔ ہیزل آنکھوں کا رنگ بھی عیاں، حزن عیاں، درد بھی عیاں تھا۔ تم مداوا بھی تو کرنا چاہتے ہو۔ مداوا سے پہلے اعتبار اہم ہے ممی۔ وہ مجھ پر اعتبار کبھی نہیں کرے گی۔ منفی جمع کا کھیل اب ختم ہو چکا ہے۔ وہ سر جھکائے گمسم بیٹھا تھا، پچھتاووں میں گھرا ہوا، وقت، نصیب اور قسمت کے اس انوکھے کھیل کو سمجھنے کی کوشش کرتا ہوا۔ کوئی اور بھی تو ہو سکتی تھی جس سے اس کا نکاح ہوتا۔ جنت کمال ہی کیوں؟ ڈاکٹر مصطفیٰ کی نواسی ہی کیوں؟ اس کی بلا وجہ کی نفرت اور عداوتوں کا سامنا جنت کمال کے حصے میں ہی کیوں آیا تھا؟ اس کی تکلیف بڑھ گئی تھی، ندامت بڑھ گئی تھی، درد بڑھ گیا تھا۔ مسز شیرازی اب کسی گہری سوچ میں بالکل خاموش بیٹھی ہوئی تھی۔ وہ بھی چپ تھا، کہنے کو جیسے مزید کچھ بھی نہ رہا تھا۔ راستے مسود، دیواریں مضبوط اور حصار پھر سے قائم ہونے لگا تھا۔ میں خود کو قصوروار سمجھتی ہوں، یہ جانتے ہوئے بھی کہ وہ میرے محسن ڈاکٹر مصطفیٰ کی نواسی ہے۔ میں نے اس کے لیے یہ مشکل راستہ چنا۔ فارغ وجدان اذیتوں میں گھرا گیا۔ تم شادی نہیں کرنا چاہتے تھے، میں نے تمہیں مجبور کیا، میں نے غلط کیا۔ میں صرف اتنا چاہتی تھی کہ تم ماضی کو بھلا کر اپنی زندگی نئے سرے سے شروع کرو۔ بیوی آئے گی، بچے ہوں گے تو تم سب ٹھیک ہو جاؤ گے۔ لیکن شاید میں غلط تھی، شاید میں غلط ہوں۔ ظلم تو پھر ظلم ہے، اور چونکہ فیصلہ میرا تھا تو میں خود کو بری ذمہ نہیں سمجھتی ممی۔ اس نے بے بسی سے کہنا چاہا، مگر انہوں نے ہاتھ کے اشارے سے روک دیا۔ مجھے تم سے یہ امید نہیں تھی فارغ، بالکل بھی نہیں تھی۔ وہ سر جھکا گیا۔ بیوی کے ساتھ ساتھ ماں کا دل بھی بری طرح سے دکھا چکے ہو۔ عدیل احمد کو ایڈریس بھیج دو، میں تمہاری طرف آنا چاہتی ہوں۔ انہوں نے اتنے اچانک سے کہا کہ وہ حیرت زدہ سا بیٹھا رہ گیا تھا۔ اس کی ماں یہ کیا کہہ رہی تھی؟ آپ یہاں آئیں گی؟ میں مزید انتظار نہیں کر سکتی، مجھے اپنی بہو سے ملنا ہے۔ تمہارے اور اس کے مسئلے اپنی جگہ، مگر گھر اس نے میری وجہ سے چھوڑا ہے کہ آنٹی کو وہ باتیں پتہ چل گئی ہیں جو پتہ نہیں چلنی چاہیے تھی۔ جو میرے رشتہ ہے وہ کسی صورت ختم نہیں ہو سکتا۔ اسے شدید حیرت میں مبتلا کر کے انہوں نے اقصیٰ کو آواز دی۔ بیٹھے بیٹھے ملازمہ کو کپڑے کا آرڈر جاری کیا۔ ضروری سامان کی پیکنگ، کھانے کا انتظام آن کی آن میں سب طے پا چکا تھا۔ موسم کیسا ہے یہاں وہاں سارے حکم نامے جاری کر کے انہوں نے فارغ سے پوچھا تھا۔ بارش کی وجہ سے کچھ ٹھنڈ ہے۔ اس کے لب ہلے تھے۔ وہ شوق میں نہیں تھا، مگر شوق میں ہی لگ رہا تھا۔ آپ بائی ایئر نہیں، میں بائی کار ہی آنا چاہتی ہوں، انہوں نے واضح کیا۔ راستے میں ہم اقصیٰ کے گاؤں سے بھی ہوتے آئیں گے۔ کیوں اقصیٰ؟ جی بالکل۔ اقصیٰ کی خوشی سے بھرپور آواز۔ جنت آپی آنے والی تھی، اس کی خوشی الگ، ماں سے ملنے کی خوشی الگ، اور مسز شیرازی کے ساتھ اتنی بڑی گاڑی میں سفر کرنا سفر لمبا ہے ممی۔ ایسے سفر لمبے ہی ہوتے ہیں۔ اگلے کئی لمحے وہ خود پر خاموشی طاری کیے بیٹھا رہا۔ ایک ریکویسٹ ہے ممی، بولو۔ وہ فارغ کی آنکھوں میں دکھ، فکر مندی اور کچھ کھو دینے کا خوف واضح طور پر دیکھ سکتی تھی۔ وہ جو کہہ رہا تھا، اسے سنتے ہوئے ایک بار پھر اس کا دل ڈوبا تھا۔ بات ختم ہوئی تو انہوں نے چند لمحے کچھ سوچ کر اس بات میں سر ہلا دیا۔ کال ڈسکنیکٹ ہوئی، چہرہ غائب ہوا۔ بالوں میں انگلیاں چلاتے ہوئے اس نے میز پر
ہیڈ ڈاؤن کر لیا۔ دیوار گیر کھڑکیوں کے اس پار آسمان پر روئی کے گالوں جیسے بادل سورج کی کرنوں سے دھکتے ہوئے نظر آ رہے تھے۔ اقصیٰ نے بھاگم بھاگ گاڑی کا دروازہ کھولا، ہینڈ بیگ اندر پھینکا۔ عدیل احمد اپنی جگہ ذرا محتاط سا کھڑا تھا، چونک کر اسے دیکھنے لگا۔ اتنا بڑا سیاہ چشمہ زرد، سبز اور سرخ رنگوں کے امتزاج کے اس کپڑوں والی کی ناک سے بار بار پھسلا جا رہا تھا۔ تیاری سے لگ رہا تھا کہیں شادی پر انوائٹڈ ہے، مگر انداز خاصے تباہ کن تھے۔ نہ ہیل کی پرواہ تھی، نہ چوڑیوں کی، اور نہ اتنے لمبے ایئر رنگز کی، اور چمکیلے دوپٹے کی چمک اور ستارے مرکزی دروازے سے یہاں تک بکھرے نظر آ رہے تھے۔ اتنا کچھ تو وہ گاڑی کی ڈگی میں رکھ چکی تھی اور ابھی بھی اس کا سامان ختم نہیں ہو رہا تھا۔ حالانکہ مسز شیرازی نے کہا تھا انہیں تو بس دوسرے شہر تک ہی جانا ہے چند گھنٹوں کے لیے، اور پھر واپسی، بس اتنا ہی۔ باس کی طرف سے بھی یہی آرڈر ملا تھا، اور اس نے پتہ نہیں کتنے رسالے، میگزین، کتابیں، ہینڈ بیگز اور جانے کیا کچھ اندر رکھ ڈالا تھا۔ آپ کی تعریف، رنگوں کی فیکٹری اب کے سامنے سے گزری تو اس سے رہا نہیں گیا۔ کوئی تیسری بار گاڑی کے سامنے کھڑے ہو کر اپنی چند ایک تصاویریں لینے کے بعد اقصیٰ سیدھی ہوئی اور ناک پر پھسلتی اینک کو ذرا نیچے کر کے اس نے موصوف کا سر تا پیر دیکھا۔ سوٹڈ بوٹڈ نوجوان، بال خاصے گھنگریالے تھے، ناک ذرا سی لمبی تھی، قد کاٹ بھی مناسب تھا۔ فرینچ کٹ داڑھی میں بلا کا سوبر اور سنجیدہ نظر آنے کی کوشش کرتا وہ اس سے ایک آنکھ نہ بھایا تھا۔ مستقبل قریب کی ڈاکٹر اقصیٰ اور جنت آپی کی حالیہ منیجر۔ اترا کر اپنا تعارف کروایا کہ اگر وہ فارغ وجدان کا خاص ملازم ہو سکتا ہے تو اس کی پوزیشن بھی شیرازی خاندان میں کم نہیں۔ آپ کو اتنا سامان گاڑی میں رکھنے کی اجازت کس نے دی ہے؟ کیوں یہ گاڑی آپ کی ہے؟ بڑی بڑی گول شیشوں والی اینک کو واپس آنکھوں پر جما کر پوچھا۔ وہ لاجواب ہوا۔ ہیل پر ڈولتی ہوئی وہ ایک بار پھر کوارٹر کا رخ کر چکی تھی۔ عبدالغفور مالی دروازے میں کھڑا تھا، سر پر ہاتھ رکھے کچھ کہہ رہا تھا۔ وہ کبھی اس بات میں اور کبھی نفی میں سر ہلانے لگتی تھی۔ اب کہ واپس آئی تو ہاتھ میں شاپر تھا۔ عدیل احمد کے سامنے ایک بار پھر سر جھٹک کر اپنی اینک درست کی اور مسز شیرازی کو بلانے اندر چلی گئی تھی۔ رسٹ واچ پر ٹائم دیکھتا وہ گاڑی کے بونٹ سے ٹیک لگائے کھڑا ہو گیا تھا۔ گاڑی سے دروازے تک جگہ جگہ بکھرے نگوں کی سورج کی روشنی میں چمک تھی اور بے تحاشا چمک تھی۔ سپہر کا سورج غروب ہو رہا تھا، اندھیرے بڑھ رہے تھے، روشنیاں مٹ رہی تھیں، منزل واضح ہو کر بے نام تھی اور راستے آسان ہو کر مشکل ہو رہے تھے۔ دل اندیشوں میں گھرا ہوا تھا، کیفیت عجیب سی ہو رہی تھی۔ مسز شیرازی کی آمد کے متعلق جاننے کے بعد سے وہ اپنی جگہ سر جھکائے بالکل خاموش بیٹھی ہوئی تھی، دوپٹے پر گرفت جمائے نگاہیں جھکی ہوئی تھیں۔ آنسو ابھرتے پلکوں پر جھکتے، پھر ٹھہر ٹھہر کر رونے پر قابو پائے وہ خود کو آنے والے وقت کے لیے تیار کرنا چاہ رہی تھی، مگر کر نہیں پا رہی تھی۔ آنکھوں کے سامنے ایک ہی منظر، ایک ہی لمحہ، ایک ہی ساتھ بار بار گزر رہی تھی۔ امی کا گھر، مرکزی دروازے سے عین سامنے نیم اندھیرے میں کھڑی نفیسہ، اور اس پر پڑتے ہی برف کے مجسمے میں ڈھلتی، ٹوٹتی، پھر بکھر کر فنا ہوتی نفیسہ۔ ان کی خاموش آواز، ان کی ساکت نگاہیں، امی امی میں نے کچھ نہیں کیا، امی امی دور ہٹو جنت۔ ایمان نے چیختے ہوئے اسے پرے دھکیلا تھا۔ پلکیں جھپکا کر اس نے آنکھوں کو مسل ڈالا، پھر نظروں کا زاویہ دوبارہ بدلا۔ پہلے وہ دیوار کو دیکھ رہی تھی، اب الماری پر نظریں جمائے بیٹھی تھی۔ پھر اس نے رخ بدل کر دروازے پر نظریں ٹھہرا لی تھیں۔ زاویہ بدلنے سے منظر نہیں بدل رہا تھا، ماضی نہیں بدل رہا تھا، کیفیت نہیں بدل رہی تھی۔ میں نے کچھ نہیں کیا۔ ایک جنت بیڈ پر بیٹھی تھی تو دوسری جنت اسے روتی سی سکتی تڑپتی اپنی صفائی میں بامشکل لفظ ادا کرتی نظر آ رہی تھی۔ جب تک زندگی کا احساس باقی رہا تھا اور جب تک اپنوں کا اعتبار مکمل ختم نہیں ہوا تھا، وہ بار بار آنکھیں رگڑ رہی تھی، بار بار سینے پر ہاتھ رکھ کر گہرا سانس لے رہی تھی۔ آنکھیں خاموش تھیں، دل رو رہا تھا۔ کچھ ہی دیر میں بوا آ گئی تھیں۔ وہ تم سے ملنا چاہتی ہیں۔ دل کی دھڑکنیں تیز ہوئیں تو
سر جھکا رہا تھا۔ جناح قریب آ کر انہوں نے کندھے پر ہاتھ رکھا تو اس نے بمشکل سر اٹھایا۔ میں کیسے؟ اس کے لب ہلے۔ وہ تم سے بات کرنا چاہتی ہیں بوا، میں ان کا سامنا کیسے؟ میری طرف دیکھو۔ چہرہ ہاتھوں میں لے کر انہوں نے کہا، حق پر ہے نا تو پھر اتنا ڈر کاہے کا؟ اٹھ شاباش۔ انہوں نے ہاتھ پکڑ کر اٹھایا تو وہ نہ چاہتے ہوئے بھی اٹھ گئی تھی۔ پریشان نہیں ہو، تیری مرضی کے خلاف کچھ بھی نہیں ہوگا، تو جو فیصلہ کرے گی میں تیرے ساتھ کھڑی رہوں گی۔ انہوں نے ایک بار پھر یقین دہانی کروائی تھی۔ کمرے سے باہر پھر سیڑھیاں اتر کر ڈرائنگ روم تک جاتے اس کی ہمت جواب دینے لگی تھی۔ قدم بھاری ہو رہے تھے۔ بچے کمرے میں تھے۔ اقصیٰ ان کے پاس بیٹھی تھی۔ سندل آپا چہرے پر پریشانی لیے کچن کے سامنے کھڑی تھی۔ دروازہ کھل گیا۔ بوا وہیں کھڑی رہیں۔ جا ہمت کر کے وہ اندر داخل ہوگی مگر دروازے میں ہی جھکے سر کے ساتھ کھڑی ہوگی۔ سامنے ہی صوفے کے پاس ویل چیئر پر مسز شیرازی بیٹھی تھی۔ اس کی نظر ان کے قدموں تک گئی اور پھر وہیں ٹھہر گئی۔ باہر اندھیرے پھیل رہے تھے، کھڑکیاں تاریک ہو رہی تھیں، وقت متحرک تھا۔ وہ منجمد ہو چکی تھی۔ مسز شیرازی اسے ہی دیکھے جا رہی تھی مگر کن نظروں سے دیکھ رہی تھی اس نے جاننے کی کوشش تک نہیں کی تھی۔ لب باہم پیوست کیے مجرموں کی طرح سر جھکائے بالکل خاموش کھڑی رہی۔ تم نے مجھ سے ایک وعدہ کیا تھا، وہ وعدہ پورا کیے بنا تم نے گھر کیسے چھوڑ دیا، مجھے کیسے چھوڑ دیا؟ دوپٹے کے اندر انگلیاں باہم پیوست ہو گئیں۔ سر جھکا رہا، لب بھیجے رہے اور آنسو گرنے لگے۔ اندر ہی اندر دل پر خاموشی صرف لبوں پر تھی تو آنکھوں میں بھی اتر آئی۔ نظریں قدموں سے ہٹ کر فرش پر جم گئی۔ اس کے پیچھے ادھ کھلے دروازے کے بے حد قریب دیوار سے پشت لگائے فارغ وجدان کھڑا تھا۔ دونوں ہاتھ جیکٹ کی جیبوں میں تھے، سر جھکا ہوا تھا۔ کچن میں کھانے کا انتظام دیکھتی سندل کی نظریں بار بار اس کی طرف اٹھ رہی تھیں۔ اس کی موجودگی سے قطعاً بے خبر وہ ہوش اپنی جگہ اپنے خول میں بند سامت کھڑی تھی۔ یہاں آؤ۔ مسز شیرازی نے اب کے ہاتھ بڑھایا مگر وہ اپنی جگہ سے نہیں ہلی۔ آنکھوں کے کنارے پھر سے نم ہو گئے تھے۔ مسز شیرازی نے گہرا سانس لے کر ہاتھ نیچے کر لیا۔ میں صرف ساس تو نہیں ہوں، دوست بھی تو ہوں۔ تم نے کہا تھا ماں جیسی لگتی ہوں، اور اگر واقعی میں ایسا ہی ہے تو کیا یہ ماں اتنا بھی حق نہیں رکھتی کہ جان سکے کہ اس کی بیٹی کے ساتھ کیا ہوا تھا؟ دھڑکن تھم گئی، سانس رک گیا۔ اس نے بے ساختہ سر اٹھایا۔ گال پر آنسوں کی لکیریں نمایاں ہوئیں۔ مسز شیرازی اسے دیکھ رہی تھی اور وہ رات ایک بار پھر آ کر ٹھہر گئی تھی۔ فائزہ چچی کی باتیں، ان کے الزامات، ان کا غصہ، ان کی نفرت، اس رات وہ اسے برباد کرنے آئی تھی اور اسے لگا تھا کہ وہ واقعی اسے برباد کر گئی تھی۔ انہوں نے یقین چھین لیا، اعتبار کی دھجیاں اڑا دیں۔ اب تک وہ یہی سوچتی رہی تھی، اب تک اسی گمان میں بڑھتی رہی تھی مگر جو عورت سامنے بیٹھی تھی اس کی آنکھوں میں نہ تو وہ نفرت، نہ حقارت، نہ بے اعتباری۔ کیا ایسا بھی ممکن تھا؟ وہ خاموشی جو مہینوں سے طاری تھی، جو طلاق، قتل کا الزام اور بھائی کی وفات کا گھیراؤ کرتی تھی، جو ہر دلیل، ہر تعویل، ہر وضاحت کو دفنا دیتی تھی، وہی طاقت اور خاموشی، روح سے دل کو اور پھر دل سے زبان کو جکڑ کر رکھنے والی زنجیر نما خاموشی ٹوٹنے لگی تھی۔ کیا ہوا تھا؟ وہ پوچھ رہی تھی۔ سوال جتنا مختصر تھا، جواب اتنا ہی طویل تھا، اتنا ہی تکلیف دہ۔ میں نے ماہین کا بچہ ضائع کرنے کی کوشش ہرگز نہیں کی تھی۔ اس کے لب ہلے تھے، آنکھیں سرخ ہونے لگی تھیں۔ مجھے کام والی نے بلایا تو میں اس کے کمرے میں اسے دیکھنے کے لیے گئی تھی۔ اس نے دروازہ بند کر دیا تھا اور اس نے سب توڑ پھوڑ کر دی، خود کو زخمی کر لیا، اور میں نے اسے کوئی تکلیف نہیں پہنچائی، میں نے اسے زخمی نہیں کیا تھا۔ وہ کپکپاتے ہوئے، روتے ہوئے کہہ رہی تھی۔ جیکٹ کی جیبوں میں فارغ کی مٹھیاں سختی سے بھیج گئی تھیں۔ وہ کہتی تھی، میں بانجھ ہوں، کبھی ماں نہیں بن سکتی، اور مجھے برہان کی زندگی سے نکل جانا چاہیے۔ میں نہیں نکلی تو پھر اس نے سسکیاں ہچکیوں میں بدل گئیں۔ پھر گھر پر میرے نمبر پر رانگ کالز آتی تھیں۔ انہیں میرا نام، میری ہر معلومات پتہ ہوتی تھی۔ میں نے اب برہان کے علاوہ کبھی بھی کسی سے رابطہ نہیں رکھا، کبھی بھی نہیں۔ لیکن برہان مجھ پر شک کرنے لگا۔ وہ اذیت کے عالم میں سب کچھ کہتی جا رہی تھی۔ میں نے حسنین کی جان بھی نہیں لی تھی۔ وہ غلطی سے آواز ساتھ چھوڑ رہی تھی،
لفظ بامشکل ادا ہو رہے تھے۔ آنٹی، وہ میری گڑیا چھین رہا تھا، وہ منظر جیسے آنکھوں میں تھا، سیڑھیوں سے پھسلتا، فرش پر ڈھیر ہوتا اسنین، اطراف میں پھیلتا سرخون منظر آنکھوں میں تھا۔ وہ پنجوں کے بل فرش پر بیٹھی، سب کہتے ہیں میں بدبخت ہوں، بد نصیب ہوں، میری وجہ سے میرا بھائی مر گیا۔ میرا یقین کریں آنٹی، میں نے اسے جان بوجھ کر نہیں مارا، وہ سب اس کی ہچکیاں بن گئی تھی، گلا بیٹھ گیا تھا، لیکن وہ بول رہی تھی اور مسز شیرازی اسے بولنے دے رہی تھی۔ جو کچھ ذہن میں تھا، دل میں تھا، روح میں تھا، وہ لبوں پر آ گیا تھا۔ ان کہے لفظ چنگاریوں کی طرح دہکتے تھے، روح کو گھائل کرتے تھے۔ خاموش لفظوں کا عذاب جسم و جان پر کتنا بھاری تھا، کوئی جنت کمال سے پوچھے۔ وہ غلطی سے گر گیا تھا آنٹی، میں نے جان بوجھ کر نہیں، ویل چیئر دھکیل کر وہ آگے ہوئی تھی، اس کا چہرہ ہاتھوں میں لے لیا تھا۔ کوئی کچھ بھی کہے، جو تمہاری حقیقت ہے وہ نہیں بدل سکتی۔ مجھے تمہارے ایک ایک لفظ پر پورا یقین ہے۔ انہوں نے اس کے آنسو صاف کیے تھے۔ میں تو اتنا جانتی ہوں، میری بہو کسی بچے کی جان لینے کا سوچ بھی نہیں سکتی۔ کسی کو جاننے کے لیے 5 ماہ کم نہیں ہوتے۔ اللہ گواہ ہے، میں نے تمہارے کردار میں کوئی جھول نہیں دیکھا۔ اور رہی بات تمہارے بھائی کی، تم صرف 5 سال کی تھی جنت، وہ صرف ایک حادثہ تھا۔ 6 سال پہلے تک وہ یہ لفظ اپنے نانا سے سنتی رہی تھی، صرف وہی تھے جو اس کے ذہن میں ابھرتے ہر منفی خیال کی تردید کر دیا کرتے تھے۔ ان کی ہر بات حادثہ اور ناسمجھی سے شروع ہو کر اسی پر ختم ہو جاتی تھی۔ اتنے عرصے بعد مسز شیرازی سے سن کر اس کا دل بھرا گیا تھا۔ اسے تو لگتا تھا کوئی بھی اس پر کبھی یقین نہیں کرے گا، کبھی بھی نہیں، مگر مسز شیرازی اس کا ہاتھ دونوں ہاتھوں میں لیے وہ اس کی آنکھوں میں بہت نرمی سے دیکھ رہی تھی۔ تم نے گھر کیوں چھوڑ دیا؟ میں ڈر گئی تھی آپ مجھ سے نفرت کریں گی، مجھے گھر سے نکال دیں گی، وہ روتے ہوئے کہے جا رہی تھی۔ مجھے لگا تھا آپ میری کسی بات پہ یقین نہیں کریں گی۔ میں زیادہ سے زیادہ کیا کرتی جنت؟ یہی سوال پوچھ لیتی، تم جواب دے دیتی، بات ختم ہو جاتی۔ آنسو آنکھوں میں ٹھہر گئے تھے۔ سر اٹھا کر اس نے مسز شیرازی کو دیکھا تھا۔ یہ بات اس کے اپنوں نے کبھی ختم نہیں کی تھی، سگی ماں نے، سگی بہنوں نے، سگے رشتوں نے، حتیٰ کہ برہان نے، فارس وجدان نے بھی نہیں۔ میں بہت پریشان تھی، مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آیا۔ اچھا اب بس کر دو، اب رونا بس کرو۔ انہوں نے ٹیبل سے گلاس اٹھا کر اس کی طرف بڑھایا۔ لو شاباش، پانی پی لو۔ چند گھونٹ لے کر اس نے خود پر قابو پانے کی کوشش کی تھی۔ وہ اتنی محبت اور اتنے پیار سے اسے دیکھ رہی تھی، اس کے مل جانے کی خوشی آنکھوں میں لیے، چہرے پر امید بھرے تاثرات لیے۔ اب وہ ان کے سامنے بے حد قریب صوفے پر بیٹھی تھی، ہاتھ ابھی بھی ان کے ہاتھوں میں دیا ہوا تھا۔ 27 دن کا سفر تھا، بے گھر ہو جانے کی حقیقت تھی، ماضی تھا اور مستقبل کا خوف الگ۔ ہر خوف، ہر ٹینشن، ہر گھبراہٹ سے آزاد ہوتی۔ اب وہ خاموشی سے انہیں سن رہی تھی۔ گھر کے بڑے کس لیے ہوتے ہیں جنت؟ جو آپ کا رشتہ طے کرتے ہیں یا آپ کی شادی کرتے ہیں۔ کیا وہ اتنا بھی حق نہیں رکھتے کہ آپ کے معاملات کو جان کر انہیں سلجھانے کی کوشش کر سکیں، آپ کی مدد کر سکیں؟ تم دونوں نے مجھ سے اپنی ہر بات چھپا کر بالکل بھی اچھا نہیں کیا۔ وہ صحیح معنوں میں اب خفا لگ رہی تھی۔ وہ کچھ حیرت سے انہیں دیکھ کر رہ گئی تھی۔ اس نے ابھی تک فارس کے رویے سے متعلق تو کوئی بات نہیں کی تھی۔ کیا انہیں شک تھا یا وہ جان گئی تھی؟ اگر ہاں تو کیسے جان گئی تھی؟ کیا فارس نے دلیل دی؟ ذہن نے فوراً تردید کر دی۔ میں نے اس سے کچھ ہمت مجتمع کی، لفظ ترتیب دیے۔ میں نے ایک اور بات بھی آپ سے چھپا لی۔ آواز ایک بار پھر بھرائی، سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کیسے بتائے۔ وہ ان کی مزید ناراضگی مول نہیں لینا چاہتی تھی۔ تم نہ بھی بتاؤ تو کوئی بات نہیں، وہ سمجھ رہی تھی، یقیناً یہ بھی خاندان سے متعلق کوئی بات ہوگی، بتانا ضروری ہے۔ اب کے گال رگڑ کر صاف کیے۔ اچھا بتاؤ۔ اتنا تو وہ رو رہی تھی۔ وہ ذرا پریشان ہوئی کہ پتہ نہیں اب کیا بات ہوگی، ذرا بوجھ ہلکا ہو اس کا۔ آپ دردی بننے والی ہیں۔ باہر دروازے کے پاس کھڑا فارس وجدان اپنی جگہ پتھر ہوا، بے حس، ساکت، منجمد۔ چلیے جی، آج کے ایپیسوڈ ہماری یہیں تک تھی۔ امید ہے کہ آپ کو ہمارا یہ ناول پسند آ رہا ہوگا، اور اگر آپ کو پسند آ رہا ہے تو پلیز لازمی ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر دیا کریں، اور ہماری جو ہے کمنٹ کے ذریعے اپنی رائے کا اظہار بھی کیا کریں کہ آپ کو ہمارا یہ ناول کیسا لگ رہا ہے، سننے میں کیسا لگ رہا ہے۔ اس کے علاوہ ہمارے اس ناول میں ایسے ہی ہمارے ساتھ جڑے رہیں، ناول میں بہت ہی اچھا ٹویسٹ آنے والا ہے۔ تو انشاءاللہ ملیں گے کل ایک نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔